ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاهم فهذا علي مولاه اللهم غالب من والاه وعادل من عاداه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے اسلام نے زینت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے صدیق و عمر ہے سمع و بصر عثمان و علی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں سب منظور نظر ہو کیوں نہ محبت ساروں سے سبحان اللہ واجب الاحترام برادران اسلام معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں آج سن 1444 ہجری کی 18 ذی الحج تاریخ ہے 18 ذی الحج کو اسلامی تاریخ کے دو بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک واقعہ بلکہ حادثہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے اور دوسرا واقعہ خطبہ بغیر قوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مشہور خطبہ ہے اس لیے ان دو عنوانات پر مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کو بیان کرنے کی اور سننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے داماد ہیں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ اور دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان بن
ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا نکاح زمین پر میں نے کیا ہے، عرش پر رب رحمان نے عثمان کے ساتھ میری بیٹیوں کا نکاح کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے کہ دو نور والا، یعنی جس کے گھر میں نبی کے جگر گوشہ دو بیٹیاں موجود تھیں۔ اور آپ کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، دو ہجرتوں والا۔ جب حبشہ ہجرت ہوئی تھی، سب سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان نے اپنے وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی باری آئی تو پھر بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور ہجرت کی، اس لیے آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو پیر روما کو خرید کر عام وقف کر دے سب لوگوں کے لیے، میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور دوسرے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اس غزوے کے سواریوں اور لشکر کو سامان سے لیس کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں حضرت عثمان نے پوری کی، اور دونوں بشارتیں حضرت عثمان کو نصیب ہوئی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ذوالبشارتین بھی حضرت عثمان کو کہا کرتے تھے کہ یہ دو بشارتوں والے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام پر، دین پر اتنا خرچ کیا کہ نبی علیہ السلام ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں ٹٹول رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضرورنا عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ترمذی شریف کا واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ تو کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے جنازے کا، آپ کے سامنے جو جنازہ لایا جاتا آپ پڑھاتے ہیں، اس دفعہ انکار کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، اللہ بھی اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، اللہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں، دروازہ کھٹکتا ہے، حضرت ابو بکر آتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ ابو بکر دروازے پر ہیں، فرمایا آنے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ کہا آنے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر دوسری مرتبہ دستک کی آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے عثمان آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنا تکیہ چھوڑا، اپنی چادر ٹھیک کی، پنڈلیوں کو چھپایا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عثمان کو اجازت دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو اور ان کو امتحان کی خبر بھی دے دو، اور کہہ دو کہ امتحان میں ثابت قدم رہنا۔ جب یہ سب حضرات چلے گئے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، میرے ابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت بھی چینج کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس شخص سے اللہ کے روحانی فرشتے حیا کرتے ہوں میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ایک خاص رفیق ہوتا ہے، خاص ساتھی ہوتا ہے، تو جنت میں میرا ساتھی عثمان بن عفان ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج
35 ہجری کو ہوئی اور یہی ماہ ذوالحج کا مہینہ تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایک خطبہ ہے جسے خطبہ غدیر قوم کہا جاتا ہے. اس خطبے کا پس منظر کیا ہے اور اس کو غدیر قوم کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ ہمارے اہل تشیع حضرات وہ اس موقع پر اس دن عید الغدیر کے عنوان سے ایک عید مناتے ہیں اور اس کو عنوان دیتے ہیں عید غدیر کا. تو یہ غدیر کیا ہے، قوم کیا ہے اور عید کیا ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھنا چاہیے اہل اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. ہم جیسے عام طور پر 15 شعبان کی رات کو شمع والی عید کہتے ہیں اور اس عید غدیر کے عنوان پر بھی ایک عید غدیر مشہور ہے. اس کو عید کا عنوان نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے نبی نے دیا، نہ سیدنا علی نے دیا، نہ حسنین کریمین نے دیا، نہ ائمہ مجتہدین نے دیا. تو پھر یہ ہے کیا غدیر قوم؟ عید تو نہ ہوئی لیکن یہ ہے کیا؟ اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے، دل جمعی اور حاضر دماغی کے ساتھ. اس پورے واقعے کے پر ہم اگر نظر دوڑائیں گے تو پوری بات ہمیں سمجھ آئے گی. وہ واقعہ یوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال المکرم سن 10 ہجری میں یمن کی طرف ایک قافلہ بھیجا، یمن، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اس قافلے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت بریدہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے. تقریباً 21-22 صحابہ کرام کا یہ قافلہ تھا. یہ یمن چلا گیا. یمن جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک نوعمر نوجوان ہوں، میرے پاس فیصلے آئیں گے، آپ ہمیں یمن کی طرف بھیج رہے ہیں تو میں اس کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے، آپ نے اپنا دست مبارک علی کے سینے پر رکھا اور دعا دی. فرمایا اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ علی کی زبان کو ثابت رکھنا اور اس کے دل کی خود رہنمائی کرنا. واہد قلبہ، اس کے دل کی خود رہنمائی کرنا. اور فرمانے لگے علی اگر وہاں کوئی فیصلہ آ جائے، اگر ایک موقع سنو، کبھی فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق مخالف کا موقف نہ سنو. سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے یہی طریقہ اختیار کیا، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی تکلیف اور جھجک محسوس نہیں ہوئی کسی فیصلہ کرنے میں. یہ حضرات چلے گئے یمن کے اندر. وہاں 2-3 مسائل پیش آئے. یہ جب گئے تو ان کے ساتھ بیت المال کے کچھ اونٹ تھے اس قافلے والوں کے ساتھ، اور کچھ ان کی سواریاں اپنی تھی. تو صحابہ کرام میں سے ایک آدمی آئے، حضرت علی امیر تھے، کہنے لگے کہ علی کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں کو آرام دے دیں، اس پر سوار نہ ہوں، اور بیت المال کے جو ہمارے پاس اونٹ ہیں ہم ان پر سوار ہو جائیں تاکہ سواری آرام کر لے ہماری. یہ بیت المال کے اونٹ پر ہم سوار ہو جائیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی. فرمایا یہ عام مسلمانوں کا مال ہے، ہم سوار ہوں اور باقی لوگ سوار نہ ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو گویا انہوں نے اجازت نہیں دی. اس سے کچھ مسلمانوں کے دل میں ایک کلک سی محسوس ہوئی کہ یار وہ بھی تو سواریاں ہیں، وہ بھی تو اونٹ ہیں، یہ بھی اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر سوار ہونے سے ان کو کچھ نہیں ہونا تھا، ہماری سواریوں کو ذرا تھوڑا سا سانس ملنے کا موقع مل جا رہا تھا. دوسرا واقعہ یوں ہوا کہ راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کچھ مال غنیمت کا سامان آیا. اس سامان میں کچھ کپڑے تھے. تو جس طرح ایک بڑا امیر ہوتا ہے اس نے 2-3 قافلے کے الگ الگ امیر بنا لیا. یہ جماعت وہاں چلی گئی اس کا امیر یہ جماعت وہاں چلی گئی اس کا امیر یہ.
تو ایک جماعت جو تھی اس کے پاس کپڑے آئے انہوں نے پہن لیے حضرت علی کی کچھ اجازت کے بغیر، انہوں نے اپنے مقامی امیر کی اجازت سے اس کپڑوں کو پہن لیا کہ ہمارے وہ کپڑے خراب ہیں ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے ان کو اعتبا دیا کہ نہیں، آپ نے بغیر اجازت کے اس کو پہنا ہے اور نبی علیہ السلام سے آپ نے اجازت لینی ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، آپ اتاریں وہ کپڑے اتوا لیے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک لونڈی آئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خمس کے اس لونڈی کو اپنے پاس رکھی، آپ نے لے کیا۔ تو یہ جب تینوں واقعات اس سفر میں ہوئے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم حج ادا کریں گے۔ سیدنا علی یمن کے اندر بھی یہ بات مشہور ہوئی، پھیلی، تو سیدنا علی کا قافلہ جو ہوئی سارا واپسی حج پر آ کر جمع ہو گیا۔ جب حج، جو کہ حج کا اہم جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مغرب کے وقت سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور عرفات کے میدان میں حاجیوں کو ایک خطبہ دیا اور اسی دوران آپ اونٹنی پر سوار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے محبوب آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ تو گویا دین کے اتمام اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی ہو گیا۔ اب جب دین کے اتمام اور تکمیل کا اعلان ہو گیا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد کوئی اہم رکن، کوئی اہم عقیدہ، کوئی اہم بات نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ارشاد فرما دے، کیونکہ دین تو 9 ذی الحج کو مکمل ہو گیا۔ 10 ہجری میں اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم۔ اب جب عرفات کا میدان گزرا، مزدلفہ میں وقوف گزرا، مینا کے دن گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحج کو واپسی کا اعلان کر دیا۔ تو جو لوگ مشرق کے تھے مشرق کی طرف چلے گئے، مغرب کے تھے مغرب کی طرف چلے گئے، شمال کے شمال کی طرف، جنوب کے لوگ جنوب کی طرف چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے آنا تھا مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی وہ جماعت جو تھی 21-22 کی، وہ بھی ساتھ آ گئی۔ تو جب راستے میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، ایک مقام آتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جس کا نام ہے خم۔ یہ خم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ وہاں ایک تالاب تھا، ایک جوہر تھا، پانی کا ایک حوض تھا۔ تو قافلے والے پہلے دور میں، آج بھی اسی طرح ہے، آپ جہاں پہاڑوں کی طرف سفر کریں گے تو جہاں پر بھی ایک درہ آئے گا پانی کا، جس طرح کہا سلطان ہے، کہا سلمان ہے، اسی طرح جہاں جہاں پانی ہے وہی ساتھ بستی بھی ملے گی، قبرستان بھی ملے گا۔ جس طرح اس صحابی کی قبر ہے ہمارے ہاں لوٹی سیدان کے اوپر، طبی اڑان کے اوپر، وہاں بھی ایک ساتھ درہ ہے، پانی کا نظام ہے۔ تو وہاں چونکہ حوض تھا، تالاب تھا، پانی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سارے لوگ پڑاؤ ڈالو، پہ سواریاں بٹھاؤ، پانی پی لو، نماز پڑھ لو، وضو کر لو، تاکہ سارا انتظام ہو جائے۔ جس طرح ہم بھی راستے میں جاتے ہیں جہاں مسجد دیکھتے ہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے، رک جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں رک گئے۔ جو ہی رکے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ اس قافلے والوں میں سے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، جن کو وہ کچھ شکایات تھی کہ انہوں نے لونڈی اپنے پاس رکھ دی، ہمیں کپڑے استعمال نہیں کرنے دیے، تو اسی طرح سواریوں پر نہیں چڑھنے دیا، سواریاں استعمال نہیں کرنے دی، وہ آ گئے۔ آ کر حضور علیہ السلام کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ گویا وہ ایک قسم کی شکایت لگا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونچی جگہ بنائی، گویا ممبر بنایا۔ اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو عالم باعث
بیان کرے، خطبہ دے، وہ ذرا اونچی جگہ پر ہو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اونچی جگہ بنوائی۔ تو حضور نے خطبہ دیا، اس میں بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ایک جملہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم غالب من والا وعادل من عادا، کہ اے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ جو علی سے پیار رکھے، محبت رکھے، دوستی رکھے، اللہم غالب من والا، تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غدیر قوم کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا۔ اب اس میں اس کا مطلب کیا ہے، مولا کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں، مولا کا لفظ کا معنی ہو تو بہت سمجھ آ جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، انت مولانا و اخونا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے آزاد کردہ غلام صحابی رسول زید کو فرمایا، تو ہمارا مولا بھی ہے، تو ہمارا بھائی بھی ہے، انت اخونا و مولانا۔ ایک آج کل عالم کو بھی مولانا کہا جاتا ہے، اس مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی اگر اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے اور تو ہماری کافروں کے خلاف مدد کرنا۔ لیکن جہاں باقی لوگوں کے لیے استعمال ہو وہاں مددگار اس کا معنی نہیں ہے، وہاں اس کا معنی ہے دوست، وہاں اس کا معنی ہے پیارا۔ حضور نے حضرت زید کو بھی فرمایا، تو ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ہمارا دوست ہے علی کو بھی وہ دوست رکھے۔ اے لوگوں، جو تم نے اپنے دل میں علی کے خلاف یا شکایتیں لے رکھی ہیں، یا علی کے خلاف دل میں میل لے رکھی ہے، یا علی کے خلاف جو دل میں ایک چیز تمہارے اندر موجود ہے اس کو نکال دو۔ میں محمد اعلان کر رہا ہوں، جس کو میں پیارا علی بھی اس کو پیارے لگتے ہوں گے، جس کا میں دوست علی بھی اس کے دوست ہیں۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر دی، اے اللہ جو علی سے جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اس سے معلوم ہوا دشمنی کے مقابلے میں دوستی ہوتی ہے، دشمنی کے مقابلے میں حاکم نہیں ہوتا، دشمنی کے مقابلے میں خلافت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ولایت بامانے دوستی کا اعلان کر دیا تاکہ ان کی آپس میں بھائی چارہ بن جائے، ان کی آپس میں دوستی بن جائے۔ جن کے دل میں حضرت علی کے خلاف شکایتیں ہیں وہ شکایتیں نکال کر اپنے دل میں علی کی محبت کو پیدا کریں۔ یہ اتنا خطبہ تھا غدیر قوم کا۔ اب ہمارے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا اعلان ہے، اس میں حکومت کا اعلان ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر عید مناتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضور نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو گویا نبی کے بعد علی خلیفہ ہو گئے، نبی کے بعد علی حاکم ہو گئے، کیونکہ حضور نے اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، 10 ذی الحج کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، 11 ذی الحج ربیع الاول میں حضور فوت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 40-50 سال زندہ رہے، تو آپ نے تو کبھی اس دن عید نہیں منائی، امام حسن حسین نے تو کبھی اس دن عید نہیں منائی ہے، اس کو عید غدیر نہیں کہا۔ اہل بیت اطہار نے 12 ائموں نے کبھی اس دن کو عید نہیں منایا کہ حضور نے اس دن حضرت علی کو حاکم قرار دیا تھا، نہیں۔ یا دوسرا مطلب، اگر اس کا معنی مولا کا معنی میرے بعد خلیفہ ہونا ہے، میرے بعد حاکم ہونا ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت علی اس حدیث کو پیش کر کے کہہ سکتے تھے، باقی صحابہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا جائے، حضور نے تو صاف اعلان کر دیا تھا
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اگر حضور اعلان کرنا چاہتے تھے، اتنا بڑا عقدہ حل کرنا چاہتے تھے، امامت دینا چاہتے تھے، اور اہل تشیع کے نزدیک تو مین بنیادیں 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ امامت ان کے اصول دین میں سے ہے۔ اگر یہ اصل دین بھی رہ رہا تھا تو دین تو 9 ذی الحج کو مکمل ہو گیا تھا۔ یہ کیسے مسئلہ رہ گیا تھا جو حضور نے بعد میں بیان فرمایا؟ اللہ نے تو 9 ذی الحج کو اعلان کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اگر حضور نے مصلی والی امامت دینی تھی، اعلان بھی کر دیا تھا من کنت مولاہم فہذا علی المولا، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں اپنے مصلی پر جب آپ نہ آ سکے بیماری کی وجہ سے، اعلان کر دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے۔ نماز کا مصلی بھی ابو بکر کے حوالے کیا۔ تو اس کا معنی من کنت مولاہم فہذا علی المولا کا معنی مددگار نہیں، مولا کا معنی حاکم نہیں، مولا کا معنی خلیفہ نہیں، مولا کا معنی دوست ہے، پیارا ہے، بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کے دل میں رفاقت کی وجہ سے کوئی چیز آ گئی تھی کہ شاید علی نے انصاف نہیں کیا یا علی نے کوئی غلطی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا من کنت مولاہم فہذا علی المولا، جس کو میں پیارا لگتا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں۔ باقی خلافت بلا فصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے ہی ان کے دنیا کے اندر بھی اکٹھے رکھا، غار میں بھی اکٹھے، مزار میں بھی اکٹھے، اپنے بعد بھی ان کو خلیفہ بنایا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام پہاڑ پر موجود ہیں، غار حرا پر، پہاڑ نے حرکت کی، زلزلہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرماتے تھے، اکٹھے فضائل ارشاد فرماتے تھے، پہلا نام ابو بکر کا دے دیتے تھے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو یہ ہے خطبہ غدیر خم۔ غدیر تالاب کو کہتے ہیں، خم اس جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ نبی علیہ السلام نے 18 ذی الحج کو یہ خطبہ دیا تھا۔ خطبہ دینے کا مقصد تھا کہ جو لوگ حضرت علی کی شکایتیں لائے ہیں، ان کے دل میں حضرت علی کے خلاف ایک جذبہ ہے، اس کو دور کرنا مقصود تھا، ان کو بھائی بھائی بنانا تھا، اس لیے حضرت علی کی فضیلت بیان کر دی۔ باقی اس کا کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ دن عید کا دن ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے۔ معذ الدولہ ایک بادشاہ آیا